شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ سے من کی باتیں کرنے آتا ہوں۔ آج کل ڈاکٹرز ہڑتال پہ چلے گئے ہیں۔ ایک عجیب سی بات نہیں ہے؟ ہمارے ملک کے سیویئر، ہمارے ملک کے مسیحا، ہمارے زخم پہ مرہم لگانے والے کبھی ہڑتال پہ جا سکتے ہیں؟ ہم تو ان کو اینجلز کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ فرشتہ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جانیں بچاتے ہیں، وہ زندگیاں دوبارہ دیتے ہیں، وہ ہمیں ایک بیماری سے نکال کر ہمیں دوبارہ ایک نیا جنم دے دیتے ہیں، ہمیں دوبارہ تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت ان کو سلوٹ ہی کریں گے، جو کہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ ہمارے مسیحا ہیں۔ ڈاکٹر کا ہڑتال پہ جانا ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، بڑی سٹرینجر سی بات ہے کہ ڈاکٹر کو تو ہڑتال پہ جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا، اور ڈاکٹر بنا کر ان کے اندر فرشتوں کی ایک صفت ڈال دی، اور ایسی صفت ڈالی کہ کسی کو انجریز ہیں وہ اس انجریز کو ختم کرتے ہیں۔ کوئی بہت ٹوٹا پھوٹا آتا ہے، کسی کے سانس رک رہے ہیں، وہ اس کے سانسوں کو دوبارہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، ڈاکٹر پوری کوشش کرتا ہے، ایک طرف فرشتہ سانس نکالنے آ گیا ہے، دوسرا جو فرشتہ رب نے زمین پہ کھڑا کیا ہے انسانی شکل میں، وہ سانسوں کو بچا رہا ہے۔ دونوں کا تکرار ہوتا ہے، اور میرے اللہ کو دونوں کی محنت پسند آتی ہے۔ پھر رب نے جس لسٹ میں فرشتے کو لکھ کر بھیجا کہ اس کی جان نکالو، سپونٹینیسلی اللہ رب العزت فوری وہ اس لسٹ میں سے نام ہٹا کے ڈاکٹر جو فرشتہ ہے اس کی سٹرگل کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے ایک جان کو بچا لیتا ہے۔ ارے واہ ڈاکٹر جی، آپ کمال کے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر جی، آپ کو تو میں مہا گرو کہوں گا، کیونکہ آپ سیویئر ہیں، آپ اینجلز ہیں، آپ جانوں کو بچاتے ہیں۔ خدا را اپنی ہڑتال تو نہ کیجیے۔ آپ کے تمام معاملات ہمارا ملک حل کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو بہت زیادہ آمدن سے روکا جائے۔ آپ ہاسپٹل میں بھی مریض دیکھ رہے ہیں، آپ پرائیویٹ پریکٹسز بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ تو نہیں روکتی، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ آپ کے ہاتھ کی شفا ہی بہت ہے، آپ کے ہاتھ کی شفا مریضوں میں جان ڈالتی ہے۔ آپ کا ہڑتال کرنا بنتا نہیں ہے۔ آپ بڑے نوجوان ڈاکٹر ہیں، کیا کمال ہے آپ کا، کیا آپ کا انداز ہے، کیا آپ کا انداز ٹریٹمنٹ ہے۔ آپ کی تو گفتگو سے ہی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہر ایک شخص پر ہے۔ اگر وہ مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے سرگرم عمل رہتا ہے اور کل کے لیے آج کی قربانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ میرے پیارے ڈاکٹر صاحبان، آج آپ قربانی دے رہے ہیں، شاید آپ کو اپنی سیلری کم لگ رہی ہے، یہ قربانی دے رہے ہیں آپ۔ آج تھوڑا برداشت کر لیں، ہمارا وطن بہت سٹرونگ ہو گیا ہے، مزید سٹرونگ ہو رہا ہے۔ ابھی 2023 میں ہمارے جو فائنانشل کرائسس تھے وہ ختم ہو گئے، ہماری جابز نکل آئی ہیں، ہمارے لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا ٹیکس اس سال لوگوں نے دیا ہے، خوشی سے دے رہے ہیں، جو نہیں دیتے تو وہ بھی دینے لگ پڑے ہیں۔ ڈاکٹر جی، آپ کی سیلری تو بڑھ جائے گی، اور پھر آپ کو تو پرائیویٹ پریکٹس سے بھی تو پیسے مل جاتے ہیں نا۔ قربانی سے مراد اپنا وقت دینا، اپنی ایجوکیشن کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، یا اپنے گھر کی بہتری کے لیے۔ ایک شخص کی محنت پورے خاندان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص کی بربادی پورے خاندان کو مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔ ہمیشہ نظر کو وسیع رکھیں، آج کی کامیابی کو کل کے لیے بنیاد بنائیں، تاکہ ہر آنے والا کل آپ کے لیے اور کامیابیاں لائے۔ میرے پیارے سیویئر، میرے پیارے مسیحا ڈاکٹر جی، میں بار بار سیلوٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ آپ کی جو کامیابی ہے، جو آپ نے MBBS کر لیا
اور آپ MBBS کرنے کے بعد آپ ہماری گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اچھے ڈاکٹر بن گئے، آپ کے ہاتھوں سے کورونا ختم ہو گیا، آپ نے ہاتھ لگایا اور کووڈ آیا، اور کووڈ نے کیا بربادی دکھائی، لیکن ہمارے ملک کے وطن عزیز کے بہت بہت جفاکش ڈاکٹر، ہمارے وطن عزیز کے انٹیلیجنٹ ڈاکٹر، ہمارے وطن عزیز کے سائنٹسٹ ڈاکٹر، انہوں نے کیا کمال دکھایا کہ کووڈ کو ٹھڈے مار کے ہمارے ملک سے نکال دیا۔ پیارے سیویئر ڈاکٹر جی، یہ آپ لوگوں کا کمال ہے۔ اور پھر ڈینگی آیا، اب ڈینگی اکا دکا لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں شاید ہماری ہی نیگلیجنسی ہے، ہم پانی اوپن رکھ دیتے ہیں، ہم پانی چھڑکا دیتے ہیں، ہم پانی کھلا رکھ دیتے ہیں، ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ ڈینگی وائٹ مچھر ہے، اس سے بچنا ہے، ہم خود ہی ڈینگی کو آفر دیتے ہیں، آؤ مجھے مارو، آپ بیل مجھے مار، پھر بھی آپ ہمیں بچا لیتے ہیں، ہمارے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ پھر بھی ہمیں ریکور کر دیتے ہیں۔ ہمارے سیویئر ڈاکٹر جی، آمدن رب نے بہت دی آپ کو، اور آمدن رب نے بہت دینی ہے آپ کو، آپ کے ہاتھ میں کمال ہے، آپ کے ہنر میں کمال ہے، آپ کی نگاہوں میں کمال ہے، آپ کی زبان میں کمال ہے، آپ کی دوائی میں کمال ہے، آپ کے انجیکشن میں کمال ہے، تو ڈاکٹر جی ہڑتال تو ختم ہونا بنتا ہے، آپ ہمارے سیویئر ہیں۔ امداد باہمی اس قابلیت کا نام ہے جس سے ایک خاص شخص کا فائدہ مد نظر رکھنے کی بجائے ہم ساری قوم کو سامنے رکھتے ہیں۔ ناکامی سے بچنے کے لیے، اس ناکامی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کریں، اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان تو امداد باہمی میں کام کر رہے ہیں نا، دوسروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ نرسنگ بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میڈیسن دینے والے بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہر بندہ کام کر رہا ہے، تو یہ امداد باہمی ہے۔ اور زندگی کے کھیل امداد باہمی میں ایک دوسرے سے مل کے چلنا ہے، زندگی کے کھیل کو دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھیلیں اور اپنے آپ کو ان کے ماحول سے مانوس کر لیں۔ ایک کار میں کس قدر پرزے ہوتے ہیں جن سے کار حرکت میں آتی ہے، جس میں 20 یا پھر 30 گھوڑوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک پلگ کو آخر کتنی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی سوسائٹی کی مشینری کے پرزے ہیں، آپ کی حیثیت اور اہمیت اتنی ہو کہ آپ کے بغیر کام رک جائے، باہمی امداد میں روحانی تسکین بھی رہتی ہے۔ آپ ڈاکٹر جی جب علاج کرتے ہیں سکون ملتا ہے نا آپ کو، جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، زندگی کا کمال بھی ہے اور دور حاضر کی اہم ضرورت بھی ہے۔ اللہ نگہبان۔